اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت قرآنی میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پارہ 22 کی تلاوت کی ہے، اور یہی آج میرا موضوع ہے۔ اسی موضوع پہ میں آج بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب کوئی مسلمان اس آیت کے مطابق ایک حکم الہی پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے، تو کچھ مسلمان اپنی ناسمجھی میں یا دین کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، جبکہ شرک اور بدعت والی بات کوئی بھی نہیں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے وہ صرف دین کا علم نہ جاننے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والا مسلمان شرک و بدعت کے مفہوم سے ناواقف ہے۔ تبھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ بات اس مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ کسی مسلمان کو بدعتی یا مشرک کہنے کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو شاید کبھی زبان سے یہ لفظ نہ نکالا ہے، اور وہ شاید یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہر مسلمان کے تمام اعمال اور تمام عبادت کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے، اور حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جبکہ ہر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نیت سے واقف ہے، نا واقف ہے، تو کیسے کہہ دیتا ہے کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے، اور اگر وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہ ہو تو کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف جلد سوم کی حدیث ہے 420، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو مشرک یا کافر یا بدعتی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مسلمان مشرک یا کافر یا بدعتی نہیں ہے تو مسلمان کافر یا مشرک یا بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کے ہر عمل کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا یہ عمل کافرانہ یا مشرکانہ یا بدعتی ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عمل سے اس کا ایمان باقی ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان الفاظ کی ادائیگی سے کافر ہو سکتا ہے۔ آج سورۃ احزاب کی آیت 56 12 22 پر عمل کرنے والوں میں اور نہ کرنے والوں میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ خالی اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی گریز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے خاندانی بزرگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا قبلہ ایک ہی تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں محبت، عزت اور احترام تھا، اور دین سے خاصی آگاہی تھی، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرتے تھے۔ ہمارے تمام خاندانی بزرگ سب ہی اس آیت پر عمل کرتے تھے، بلکہ اہتمام بھی کرتے تھے۔ اس وقت ہر گھرانہ دین سے آراستہ تھا، کیونکہ اس وقت ہم مسلمان کسی فرقے میں نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر گھرانہ دینی گھرانہ کہلاتا تھا، فرقے والا گھرانہ نہیں کہلاتا تھا۔ ایک اور بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ سورہ احزاب کی آیت 56 12 22 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اس کا ایمان باقی بچے گا، جبکہ حکم الہی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے کافر بننے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو خاموش ہو جانا چاہیے، اور یا پھر اہل علم سے رجوع کریں، اس میں بھی پھر بھی بچت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ان سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیاوی زندگی کی آراستگی میں بھٹکی رہی، اور یہ وہ سمجھتے رہے وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بس قیامت کے روز ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ دیں گے۔ سورہ کہف آیت 103 سے لے کے 105 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر اعمال ضائع ہو گئے تو وہ شخص جہنم رسید بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدارا یہ نہ کہیں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا۔ جو یہ کہے گا وہ شخص سورہ احزاب کی آیت 56 12 کے حکم الہی سے منکر ہو رہا ہے، اور وہ نام سمجھی میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنی رب کی آیت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سورہ جاشع کی آیت نمبر 11 ہے۔ قرآن کی آیت کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 56-12 کو نہ ماننے پر مسلمانوں کے تمام اعمال بھی ختم ہو سکتے ہیں اور پھر دردناک عذاب بھی مل سکتا ہے۔ ہم مسلمان کو سورہ احزاب کی آیت 56-12 کی تفصیل جاننا اور غور کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ شیطان اس مبارک آیت پر عمل کرنے پر کیوں زیادہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 56-12 کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے مقرر فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور درود کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے تمام احکام بشمول نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس کے مطابق اللہ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے مقرر فرشتے یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو خود مالک ہے، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے لیکن اپنے مقرر فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے۔ یہ عمل حکم الہی کے ساتھ ساتھ سنت الہی بھی ہو گیا، اور جب کوئی عمل حکم الہی کے ساتھ سنت الہی بھی ہو جائے تو اس عمل کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بہت ہو جاتی ہے اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 2 کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی درود اور درود کے ساتھ خوب سلام بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں درود کے ساتھ خوب کا لفظ نہیں لگا رہا، لیکن سلام کے لیے اللہ خوب کا لفظ لگا رہا ہے، اس لیے درود تو پڑھیں لیکن سلام خوب پڑھنا ہے۔ خوب سے مراد بہت عمدہ اور بہت کثرت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سلام بہت کثرت سے اور عمدہ طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات مزید واضح کرنی بھی ضروری ہے کہ درود و سلام 2 عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 2 عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن بہت سارے مسلمان درود و سلام کو ایک ہی عمل سمجھتے ہیں، اس لیے اس آیت میں حکم الہی کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اور سورہ احزاب کی آیت 56-12-22 کے 2 عمل کے مطابق حکم کی تصدیق اس حدیث شریف سے بھی ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ عمل ایک عمل نہیں 2 عمل ہے۔ حضرت ابو سعید حضری رضی تعالیٰ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ وسلم آپ پر جو سلام بھیجا جاتا ہے اس کا طریقہ تو ہم نے جان لیا، اب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، درود ابراہیم۔ بخاری شریف جلد 7 صفحہ 648 حضرت ابو سعید حضری اور ترمذی صفحہ 98 حدیث 431 حضرت کعب بن عجرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو سلام سے واقفیت تھی، تو کیونکہ صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام تو کرتے رہتے تھے، سلام کیا کرتے تھے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن درود کا کیا پڑھنا یہ نہیں جانتے تھے، اس لیے حدیث کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو درود و سلام کو ایک عمل نہیں 2 عمل سمجھنا چاہیے بلکہ ماننا چاہیے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی اور پھر آیا نے سلام پیش کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو۔ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 383 حدیث 3684 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود و سلام کے متعلق جو احکام احمد بتائی وہ مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کر لیجئے، یہ در منشور میں موجود ہے۔ اپنے مجالس کو درود و سلام سے مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا، یہ جامع صغیر میں موجود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ طبرانی میں ہے یہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، محبت والوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود و سلام میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دلائل خیرات کانپوری صفحہ 18 میں موجود ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سامنے میں ولدیت کے نام بنام پیش کیے جاتے ہو، لہذا تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کر لو۔ یہ حدیث در منشور میں موجود ہے۔ ہر طرح کی ظاہری و باطنی جانی و مالی پاکیزگی درود و سلام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث قول بدی میں موجود ہے۔ ہر چیز کے لیے طہارت و غسل ہے اور مومنوں کے لیے دلوں کا زنگ کے طہارت مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ حدیث قول بدی میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا حدیث
پڑھنے کے بعد درود و سلام کی اہمیت ہم مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے درود و سلام کا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ درود و سلام کے متعلق یہ تو ہم جان چکے کہ درود و سلام ایک عمل نہیں 2 عمل ہے، لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ درود و سلام میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے سلام اور درود کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم کسی بھی مسلمان کو سلام کرتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ سلامت رہیں۔ اور ہم درود کا مطلب سمجھتے ہیں، درود کا مطلب کو سمجھنے کے لیے درود ابراہیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود ابراہیم وہ درود ہے جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیم بہت بڑا درود ہے، اس درود کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس درود کہ میں نے یہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اس طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، اس طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ درود ابراہیم کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے درود ایک دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکتیں نازل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، جبکہ سلام مختلف عمل ہے، کیونکہ سلام کرنے والا سامنے والے کو براہ راست یعنی ڈائریکٹ مخاطب کرتا ہے، اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ فرق سامنے آ گیا، یعنی درود اللہ تعالیٰ سے دعا اور سلام براہ راست ڈائریکٹ ہونا ہے۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی بھی 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 246 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو سلام کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جبکہ ایک مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے تو اللہ اس مسلمان کو کتنی نیکیاں اس کے نامے میں لکھ دیتا ہوگا، اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اور کتنی مہربانی ہوگی اس کا بھی اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، لیکن مہربانی اور نیکیوں کا اندازہ اس مستند حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے جو بیان کی ہے وہ ابو داؤد میں جلد 2 صفحہ 127 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ مستند حدیث ہے۔ یہ حدیث عام طور پہ لوگوں نے بیان نہیں کی، لیکن یہ حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کر آتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مستند حدیث مبارک میں فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لٹا دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی دکھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنایا، اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اختیار سے بھی نوازا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دوسرے اشارے سے چاند جڑ گیا۔ اس لیے روح کو لٹانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں تو وہاں کتنی مہربانی ہوگی، سلام کرنے والے کو کتنی نیکیاں حاصل ہو رہی ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس مہربانی کا اندازہ صرف کشف یا بشارت سے ہی ہو سکتا ہے، تو کشف اور بشارت صرف آج کل کے ولی اللہ کو ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انعام ہے، اور یہ انعام اسی کو مل سکتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب ایک ولی اللہ کو کشف یا بشارت ہوا تو دیکھا کہ سلام کرنے پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ولی اللہ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح جس طرح گھر کے کسی کے گھر میں ان کا کوئی بزرگ یا کوئی قابل احترام شخص آتا ہے تو گھر والے احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں بدعت یا شرک کا فتویٰ کوئی نہیں لگاتا۔ لیکن جب مسلمان عقیدت و احترام کی وجہ سے سلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس نیت سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو اسے
تو اس کھڑے ہونے کو کچھ مسلمان شرک اور شرک سے بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ اس میں شرک کی کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن کوئی کھڑے ہو کر سلام کرنے والا اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہو تو مشرک ٹھہرانے والا کیا ہو جائے گا؟ وہ مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق خود مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کھڑے ہونے والے کی نیت اللہ ہی جانتا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے، در حقیقت فاسق یا کافر کہنا کافر نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پیچھے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے۔ بہت ساری احادیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنے سے مسلمان کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سلام کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری روح کو وہاں لوٹا دیتا ہے اور سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جواب دینا کتنی بڑی ہی اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دینے کے لیے تشریف لانا دراصل رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہونا ہے۔ یہ تو اس مسلمان کی خوش نصیبی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے گھر تشریف لائیں گے جو سلام پیش کر رہا ہوگا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو احترام کے طور سے کھڑے ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک ولی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی روایت ڈالی۔ اس ولی اللہ نے ایک نیک طریقہ متعارف کرایا تاکہ مسلمانوں کو زیادہ ثواب حاصل ہو۔ اب اس نیک طریقوں کے نکالنے والے اس ولی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب دیا ہوگا وہ اس حدیث سے جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے پہ ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب، بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا اس پر وہ طریقہ نکالنے کے گناہ بھی ہوگا اور اس طریقے میں عمل کرنے والوں کو گناہ بھی، بغیر اس کے ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی کی جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو رحمت حاصل کرنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حاصل کرنے کا ایسا طریقہ نکالا جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کو بعد جماعت کرنا اور بہت سے طریقے متعارف کرائے۔ اور طریقہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے جوڑنے کی بدعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی، اس بدعت کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی بدعت فرمائی جو مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح میں ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے کھڑا رہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شروع کی خلافت میں اور امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عبدالقاری سے، انہوں نے کہا کہ میں رمضان میں ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ کے جدا جدا جھنڈ ہیں، کہیں ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کہیں کسی کے پیچھے 10 آدمی پڑھ رہے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو اچھا ہوگا، پھر انہوں نے یہ ٹھان کر ان سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مقتدی کر دیا۔ بعد میں اس کے ایک رات ان کے ساتھ گیا تو دیکھا تو سب اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بدعت تو اچھی ہے اور یہ وہ رات کا وہ حصہ جس میں تم سوتے رہتے ہو، یعنی آخری رات وہ اس سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہو۔ لوگ شروع ہی رات میں تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ یہ مستند حدیث جو میں نے بتائی، یہ تراویح جو آج پڑھی جاتی ہے، یہ بھی اس کو حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدگی سے جماعت کی صورت میں اور عشاء کے ساتھ جوڑ کے پڑھی گئی۔ یہ ایک بدعت تھی جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومن تھے اس لیے ان کو اچھی بدعت کہی، اور یہ بدعت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور ان کو اختیار دیا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اس لیے انہوں نے یہ بدعت کروا لی۔ یہ اچھی بدعت وہی ہستی نکال سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن امیر المومنین یا برحق امام ہو اور اس ہستی کو بھی جس کو کشف بھی ہوتا ہو یا بشارت ہوتی ہو، اگر ان ہستیوں نے کوئی بدعت نکالی تو وہ اچھی بدعت ہوگی، کیونکہ یہ تمام لوگ کشف یا بشارت والے
یعنی انعام والے لوگ ان ہستیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بدعت سے اللہ تعالیٰ خوش یا راضی ہے کہ نہیں۔ لیکن برعکس اس کے اگر کوئی شخص جس کو کشف یا بشارت نہ ہوتا ہو اور کوئی نئی بدعت نکالتا ہو تو وہ شخص حدیث مبارک کے مطابق گناہ گار ہوگا۔ کھڑے ہو کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازوں کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جلد اول میں موجود ہے، 570 صفحے پہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور سب کو تلقین بھی کر رہے ہیں کہ کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ جنازہ کسی کا بھی ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام عمل اولیاء اللہ کرام کی تقلید ہے۔ اولیاء اللہ کرام کا ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہونے والے کا کام کوئی ولی اللہ کرتا ہے تو ولی اللہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے مندرجہ ذیل واقعے کے مطابق ایک ولی اللہ سلام نہیں پڑھتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نسکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم میں زیارت کی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ ناخوش نظر آئے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حدیث پاک کے خدمت گاروں میں ہوں، اہل سنت سے ہوں، مسافر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، جب تو مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا۔ قول بدی کی یہ حدیث ہے۔ کچھ لوگ جو سلام پہ اعتراض کرتے ہیں وہ شاید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سلام زندوں کے لیے ہوتا ہے اور دنیا میں پردے ہوئے ان کے لیے سلام نہیں، جبکہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ عالمین سے مراد تمام عالم، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، فرشتوں ہو، چرند ہو، پرند ہو، یا تمام عالم جہاں کہیں بھی ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہوں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد کے ہوں، ان سب کے لیے رحمت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں تو ہیں نہیں اس لیے نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا سوچنا اور بولنا بھی گناہ ہے۔ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں، یہ سوچنا بھی گناہ کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں خبر نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت 154 پارہ 4 میں موجود ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ خیال کرنا بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا خوشیاں منا رہے ہیں۔ اپنے پچھلوں کو بھی جو ابھی ان سے نہ ملے اور ان پر کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت و فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمان کا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 171 پارہ 4 میں یہ آیت قرآنی میں نے تلاوت کی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث کا ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ قیامت تک عطا کرتا رہے گا اور اللہ کے حبیب قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک حیات ہیں، تبھی تو قیامت تک بانٹ رہے ہیں اور بلکہ قیامت کے بعد تک حیات ہیں۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 202 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے، اور میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، اور اسلام کی جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا قیامت۔ مندرجہ ذیل مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، اس لیے اب اس مستند حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر بھی کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا ایمان کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ انبیاء کرام کے اجسام کو
پردہ کرنے کے بعد محفوظ ہوتے ہیں، ان کے اجسام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بھی محفوظ ہیں، بلکہ اس مستند حدیث مبارک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں یہ بھی زندہ ہیں، اس پہ اب کوئی شک کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ابن ماجہ کی جلد اول 511 سے 512 صفحے تک ہے، حدیث نمبر 1626، حضرت ابو ذر داس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ یہ مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بے شک مجھ پر کوئی آدمی درود نہیں پڑے گا مگر میں اس کا درود پیش کیا جائے، مجھ پر اس کا درود پیش کیا جائے گا یہاں تک وہ اس سے فارغ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ وصال ہو جانے کے بعد بھی؟ فرمایا وصال کے بعد بھی، بعد از وصال بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس امر کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، پس اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہم مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ سنن نسائی جلد اول صفحہ 461 سے لے کے 462، حدیث نمبر 1364، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تو مرنے والوں کو سلام کرتے، اور مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث ابو داؤد جلد دوم صفحہ 664، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنین کے اہل خانہ، تم لوگوں پر سلام ہو، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے، اے اہل قبور، تمہیں سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جامع ترمذی کی جلد اول صفحہ 540-541، حدیث نمبر 1042، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت تھی۔ مندرجہ ذیل ایک اور حدیث ہمارے پیارے نبی سے مرنے والے کافروں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور پھر مرنے والوں کافر سن بھی رہے ہیں، یہ مسلمان جو مر چکے ہیں ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کو لاشوں کو بدر کے کنویں میں، ایک گندے ناپاک کرنے والے کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول یہ تھا جب کسی قوم پر غالب آتے تو 3 راتیں انہی کے مقام پر گزارتے۔ بدر میں بھی 3 دن رہے، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اونٹنی پر ذہن کسا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحابہ بھی چلے، وہ سمجھے شاید اب کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو گئے، اور قریش کے کافروں کو نام بنام آواز دینے لگے، اور ان کا نام لیتے اور ان کے پاپوں یعنی کہ ان کے جرائم کو فرماتے، فلانے کے بیٹے، فلانے کے بیٹے، اب تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو کا فرمانہ مان لیتے، اللہ رسول کا فرمان مان لیتے، ہم سے جس ثواب و اجر کا ہمارے مالک نے وعدہ کیا ہے وہ ہم نے پا لیا، تم سے جس عذاب کا پروردگار نے وعدہ کیا تم نے وہ بھی پا لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لاشوں سے بات کرتے ہیں جن میں جان نہیں، بھلا وہ کیا سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو باتیں کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، انہی کے برابر سنتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث جلد دوم 552 صفحہ حضرت ابو طلحہ انصاری سے روایت تھی یہ حدیث۔ اس لیے خدا کے واسطے اللہ کے اس حکم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، مطاعت بھی رہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو جائے۔ ایک جلیل و قدر فرشتہ، جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم سے انکار کر دیا تھا، وہ جلیل قدر فرشتہ حکم و دلی کی وجہ سے شیطان کے درجے پہ چلا گیا۔ اس لیے
سلام کے حکم الہی کے نام ماننے پر کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور سلام کی اہمیت کا اندازہ نہ کرے۔ مندرجہ ذیل حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اس لیے چوما کہ حجر اسود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا تھا، اور پھر سلام بھیجنے والا کیسے مشرک ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر حجر اسود ہے جو مجھے بعض کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا۔ یہ جامع ترمذی کی مسند حدیث جلد 2 صفحہ 674 حدیث نمبر 1558 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو محبت سے چوما۔ غلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو کیوں چوما؟ فرمایا میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کیا، پتھر کیا، چرند کیا، پرند کیا، پہاڑ سب سلام کرتے تھے۔ ایک صحابی کی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں تھے کہ ہم نے لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا جھومتا جھامتا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پہ جا کر واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے مجھ سے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی۔ یہ حدیث و بیان کی احمد طبرانی اور بہقی میں موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے کسی مقام پر گئے۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں جو بھی درخت، پتھر اور پہاڑ آیا، ہر ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے، چاہے وہ مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سلام کی اہمیت بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یوں دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اور جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یوں کہے اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ یہ ابن ماجہ کی مسند حدیث جلد اول صفحہ 254 حدیث 764 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایتی حدیث۔ ہر نماز میں ہم مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ التحیات ہے جس میں ہم مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، جبکہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، لیکن نماز میں ہم سب مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ پھر نماز کے علاوہ اگر ہم سب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تو کچھ مسلمان بھائی یہ کیوں کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب مسلمان التحیات میں سالین کو بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلام کا عمل اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو نماز میں درود ابراہیم سے پہلے جگہ دی اور تمام مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس سے سلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے فرشتے جب کسی متقی کی روح قبض کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں یہ آیت جو ہے سورہ نحل آیت 32 ہے قرآن کی۔ ایسی جزا دیتا ہے اللہ ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کا اشارہ دے دیا کہ موت کے بعد تمہاری ہر طرح سے سلامتی ہے۔ کچھ مسلمان درود ابراہیم کو ہی صرف درود مانتے ہیں، لیکن بہت سارے دیگر درود کو درود ہی نہیں مانتے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ درود ابراہیم ہی سب سے بڑا درود ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سمجھتے درود ایک دعا ہے، اور دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکتیں نافذ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور باقی درود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے۔ دعا تو مسلمان مختلف طریقے اور الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث جو تنجنا اس کا اردو ترجمہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس دعا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج کر اپنے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ درود تنجینا کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پہ ایسا درود بھیج جس سے ہمیں تمام ڈر خوف آفتوں سے چھٹکارا ہو، اور جس کی برکت سے ہماری تمام حاجت پوری ہو جائے، اور جس کی بدولت سے ہم تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں، جس کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں میں فیض المحرم ہو جائیں، زندگی کی ہوں یہ مننے کے بعد کہ عنایت درجہ مستفید ہو، بے شک ہر چیز آپ پر قدرت رکھتے ہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی واحد ترکیب ہے جو نہایت عمدہ اور نہایت مؤثر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ
کہ محبوب کے لیے درود کی صورت میں دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی رحمتوں و برکتوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے. لہٰذا اگر درود خواہ اپنے لیے کچھ نہ مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مغفرت ہر حال میں شامل حال رہتی ہے. جیسے مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھے کثرت سے درود بھیجے گا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 295 اور 296، حدیث نمبر 468 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد اول میں 292، حدیث نمبر 897، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جامع ترمذی کی جلد اول صفحہ 296، حدیث نمبر 569، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ سنن نسائی جلد اول صفحہ 467، حدیث نمبر 1279، حضرت انس بن مالک سے، یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. یہ سنن نسائی کی حدیث بیان کی ہے، جلد اول میں اس موجود ہے، صفحہ ہے 467، حدیث نمبر ہے 1279، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک میں خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. بعض اہل علم سے مروی ہے کہ جب تک آدمی کسی مجلس میں رہے ایک مرتبہ درود پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ حدیث میں ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت جو ہے نا ان پر درود پڑھ لینا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس بات کو نوٹ نہیں کرتے. یہ حدیث جامع ترمذی جلد دوم صفحہ 638، حدیث نمبر 1470، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. یہ جامع ترمذی جلد دوم صفحہ 639، حدیث نمبر 1471، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع سے، وہ اپنے باپ سے اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس نے مجھ پر جتنی بار بھی درود پڑھا. اب بندہ چاہے وہ درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. یہ حدیث جو بیان کی ابن ماجہ جلد اول صفحہ 292، حدیث نمبر 896، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس منعقد مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود شریف نہ بھیجا جائے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. جامع ترمذی جلد دوم صفحہ 867، 868، حدیث نمبر 1306، حضرت ابو ہریرہ سے روایت تھی. یہ حدیث جمعہ کے دن تم دنوں میں افضل ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو درود پڑھنے سے پر زیادہ زور دیا ہے. مندرجہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بے شک مجھ پر کوئی آدمی درود نہیں پڑھے گا مگر اس پہ درود پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے فارغ ہو جائے گا. میں نے عرض کی فوت ہو جانے کے بعد بھی، فرمایا وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر اس امر کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. بس اللہ کے نبی زندہ انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث پہلے بھی بیان کی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور درود کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے اور دیکھتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر میں اپنا تہمت مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گے اے رب تعالیٰ کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ. فرشتے سن کر عرض کریں گے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدول ہی نہیں کر سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے. اس سن کر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریش مبارک کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے اے میرے پیارے رب کریم
تیرے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کہ تجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا۔ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس بندے کو واپس میزان پہ لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے۔ جب اس کا اعمال کا وزن کریں گے تو اپنے جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ میں نکالوں گا اور اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اس نیکیوں والے پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت لے جانے لگیں گے تو کہے گا، اے میرے پیارے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا نورانی ہے، اور آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کتنا عظیم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنسوں پر رحم فرمایا اور میری لغزشوں کو معاف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا اور میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہ قول بدی صفحہ 123 معرض النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 303 میں یہ حدیث موجود ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ جو ہر مسلمان پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ شیطان عمل کرنے نہیں دیتا اور مختلف شیطانی خیالات پیدا کر دیتا ہے، جبکہ درود شریف ایک زبردست وظیفہ ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ یہ فرمائے کہ میں اپنے اوراد وظائف کے لیے متعین کردہ وقت میں کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4 مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت دے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرتا ہے تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث احمد کی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اذان کے بعد، دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان اور دعا کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، جبکہ بہت سارے مسلمان دعا مانگتے وقت درود نہیں پڑھتے۔ جب اذان ہو جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ مسلم ترمذی مشکات کی حدیث ہے، جب دعا کرو تو شروع میں مجھ پر درود پڑھو، دعا کے درمیان میں درود پڑھنے سے غفلت نہ برتو اور دعا کے آخری کلمات درود پر ہی ختم کرو۔ یہ سعادت دارین کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اوپر کی طرف نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جامع ترمذی جلد اول صفحہ 296 حدیث نمبر 470 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت ہے۔ مندرجہ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے زمینیں پہ پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمار، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرماتی ہے، وہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا۔ اس فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ میرا جو امتی مجھ پر درود پڑے گا اس کا درود مجھ تک پہنچائے گا۔ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے اس طرح اتنی بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر درود کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے قول بدی اور جامع صغیر کی، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی، لہذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے وہ فرشتہ درود پاک میرے درود دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارا درود پڑھنا اللہ سے دعا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کرنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے اللہ کے عمل میں فرق یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ درود کی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس فرق کو ہم بھی مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے مقرر فرشتے ہمارے دعا کے بغیر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں بھیج رہے ہیں، یعنی درود بھیج رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام
اپنے حبیب کی محبت میں خود کر رہا ہے. اور مسلمانوں سے درود و سلام بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہمارے پیارے نبی کی محبت پیدا ہو جائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے مسلمانوں سے محبت کریں, کیونکہ درود خواں جوں درود کی کثرت کرتا جاتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا جاتا ہے. دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب باقاعدگی سے درود و سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو ان کے محبت کی اپنی شدائی سے بڑھ جاتی ہے. گویا درود و سلام بھیجنے والے اور درود و سلام وصول کرنے والے کے درمیان قرب کی راہ ہموار ہوتی ہے. لہذا درود و سلام قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین, مؤثر ترین اور محفوظ راستہ ہے. اسی راستے سے یعنی محبت رسول سے مسلمان اپنا ایمان مکمل کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کو اپنی میری محبت اپنے باپ اولاد سے زیادہ نہ ہو. یہ بخاری شریف کی جلد اول 117 صفحہ 113 میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. یہ حدیث بیان کی مندرجہ ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں, ایک میرے نفس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نفس سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں عمر رضی اللہ عنہ, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے, جلد سوم میں پیج نمبر ہے 644, حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اگر اس حدیث پہ غور کریں تو عشق رسول بہت ضروری ہے, اور محبت رسول کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے اعمال, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے باوجود بھی, کیونکہ حضرت عمر جیسے رضی اللہ جیسے جلیل القدر صاحب جن کے اعمال کتنے بلند ہوں گے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک کتنے مقبول ہوں گے, لیکن انہیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے. جبکہ ہم مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہو سکتے, ہمارے اعمال بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے, پھر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہی ایک راستہ ہے درود السلام کا راستہ, جس کے ذریعے ہم اپنا ایمان مکمل کر سکتے ہیں. درود السلام ایک واحد ذریعہ ہے جسے ہمارا قلب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قندیل منور ہو سکتی ہے, اور جو ہمارے دل میں عشق رسول کی قندیل منور ہو جائے گی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی ہمارے کان سنیں گے تو خود بخود ہماری آنکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جل تھل ہو جائیں گی, ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی. تو سمجھ لیں اب ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے لگے ہیں, تو پھر سمجھو کہ اب ہمارا ایمان مکمل ہونے کے راستے پہ گامزن ہو رہا ہے. پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہوگا. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہیں گے تو ہمارے اندر دین داخل ہوگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقہ یعنی سنت ہم اپنانا شروع کر دیں گے. عشق کی رسول کی یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے دوست یعنی ولی اللہ دین کے رہبر انعام والوں سے ملا دے گا. یہی ایک مسلمان عشق رسول کی وجہ سے ایمان مکمل کر کے ترقی حاصل کر کے مومن ہو جائے گا. طرز طریقہ یعنی سنت ہم اپنانا شروع کر دیں گے عشق رسول کی ہی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے دوست یعنی ولی اللہ دین کے رہبر انعام والے لوگوں سے ملا دے گا. یہیں سے ایک مسلمان عشق رسول کی وجہ سے ایمان مکمل کر کے ترقی حاصل کر کے مومن ہو جائے گا. مندرجہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عشق رسول کی وجہ سے قیامت کے دن ہم مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو نے قیامت کے لیے کیا سامان کیا؟ وہ بولا, میں نے تو کچھ سامان نہیں کیا, نہ میرے پاس خود نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ صدقہ ہے, اتنی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت رکھے گا, یعنی قیامت کے روز انہی کے ساتھ رہے گا, یعنی ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے ساتھ. بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے بیان کی, صفحہ 465 ہے اور 859 پر یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک اور حدیث ہے جسے ثابت ہے, قبر میں میرے ہی متعلق سوال تم سے پوچھا جائے گا, اے میری امت, مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو, کیونکہ قبر میں
تم سے اول سوال میرے متعلق ہوگا۔ یہ کشف غمابہ اور سعادت داران میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق درود و سلام پڑھنے والے مسلمان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کا جواب دینے میں قبر میں جب آسانی ہو جائے گی تو پھر درود و سلام بھیجنے والا مسلمان مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق کامیاب ہو جائے گا اور اس مسلمان کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ جب جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو پھر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے گی، تو پھر قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی جلد اول صفحہ 579 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ بہت مستند حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی پیٹ موڑ کر چل دیتے ہیں اور ان کی جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ اس وقت تک اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں جو تیری جگہ تھی اس کو دیکھ لے اور اس کے بدل تجھے بہشت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر منافق فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا تو میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر اس نے کہا جائے گا تو نے خود غور کیا نہ عالموں کی پیروی کی۔ پھر لوہے کی گرز سے اس کے کانوں میں بین ایک مار لگائی جاتی ہے، وہ چیخ مارتا ہے، اس کے پاس والی مخلوق آدمی اور جن کے سوا سب سن لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بیان ہے۔ مندرجہ بالا حدیثوں کے مطابق مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کیا وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کو جنت مل جائے گی، چاہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی کیوں نہ ہو۔ درود و سلام کی بدولت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی، لیکن شیطان مسلمانوں کے دلوں میں بدعت اور شرک پیدا کر دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو جنت نہ مل سکے اور اپنے محکوم بنائے رکھے تاکہ زیادہ لوگوں کو دوزخ میں داخل کر سکے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ اس لیے خدارا آپ لوگوں سے التماس ہے، سورہ احزاب کی آیت 56 پارہ 22 کے حکم کے مطابق اس کے تمام جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں اور جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور درود اور خوب سلام بھیجو تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے امتی میں شمار ہو جائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔